أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے میں تو دین کی آسانی، تیمم کی مشروعیت، حضور کی خصوصیت، یہ تمام بیان ہوا. اصل میں یہود، نصارہ اور مشرکین کی جو چالاکیاں اسلام کے خلاف ہیں اس پر بیان ہو رہا تھا. ان میں سے آج چند باتیں ذکر ہیں. کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب ملی؟ کتاب سے مراد تورات اور انجیل یہود و نصارہ کو ملی. ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جیسے انجیل میں فارقلیت کا تذکرہ ہے. فارقلیت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح یہود کی تورات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئیاں اور علامتیں بیان کی گئی. لیکن یہود اور نصارہ دونوں ہی یہ باتوں کو چھپا دیتے تھے اور عوام کے سامنے آنے نہیں دیتے تھے اس ڈر سے کہ لوگ ایمان قبول کر لیں گے. ایک جوڑا یہودی مرد اور عورت کا حضور کے پاس لایا گیا اور
مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ دو مرد عورت نے بدکاری کا شادی ہوتے ہوئے بھی ارتکاب کیا ہے، تو ان کی کیا سزا ہے آپ کی کتاب کے اعتبار سے؟ حالانکہ یہ ان کی کتاب میں تھا کہ رجم کیا جائے، سنگسار کیا جائے، یہ موجود تھا، لیکن انہوں نے اس پر انگلی رکھ دی، اوپر سے عبارت پڑھی، نیچے سے عبارت پڑھی اور اصل مسئلے کو چھپا دیا، کیونکہ حضور نے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں کیا حکم ہے؟ یہود کی اور نصارہ کی انتہائی لالچ یہ تھی، نصارہ تو بہت بڑا 60 آدمیوں کا وفد لے کر حضور سے بحث کرنے آئے تھے، اور 80 سے زیادہ آیتیں جو ہے وہ وفد نجران کے سلسلے میں قرآن میں اتری۔ انہوں نے کئی دن بحث کیا، اخیر میں معاملہ جو ہے وہ مباہلہ کے اوپر پہنچ گیا۔ میں نے سمجھایا تھا مباہلہ کس کو کہتے ہیں، وہاں تک معاملہ پہنچ گیا، لیکن وہ بعد نہیں آئے، بعد میں صلح کر لی انہوں نے۔ تقریباً یہی حال نصارہ کا بھی تھا، حق بات کو چھپاتے تھے، کوشش کرتے تھے مسلمانوں کو اپنا ہم نوا بنانے کی، کہ کسی طرح سے یہ ہمارے دین میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ نصارہ اور یہود اس بات سے کم پر راضی نہیں ہوں گے کہ آپ اپنا اصلی دین چھوڑ کر یہودیت میں چلے جائیں، وہاں تک یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ اپنی باتیں آپ سے منوانا چاہتے ہیں کہ جیسا ہم کہتے ہیں ایسا دین میں چلو، نبی ایسا کر نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے بندے اتنے ظالم تھے کہ خود تو دین پر آتے نہیں تھے، حالانکہ دین کی حقیقت ان کے اوپر کھلی ہوئی ہے، اس کے باوجود دین پر نہیں آتے تھے، بلکہ الٹا لوگوں کو ورغلاتے تھے، اور جو دین قبول کرنا چاہتے تھے ان کو بھی قبول نہیں کرنے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے تمہارے دشمن کون ہیں۔ آج بھی پوری دنیا ہماری دشمن ہے، باتیں زبانی کیا کیا ہوتی ہے، اخبار میں کیا کیا خوبیاں آتی ہیں ہماری، لیکن درپردہ بڑے زہریلے دشمن ہیں یہ لوگ، چاہے تو پھر وہ ہنود ہوں کہ یہود ہوں، ان کو مسلمانوں سے انتہائی درجے کی دشمنی ہے۔ اس وجہ سے جہاں اسلام کو مٹانے کی اور بدنام کرنے کی بات آتی ہے تو دنیا کی سب ملتیں ایک ہو جاتی ہیں اور پوری طاقت لگاتی ہے کہ دین کو بدنام کریں، اسلام کو بدنام کریں، پوری طاقت لگاتی، لیکن اللہ ان کی طاقتوں کو اور ان کی سازشوں کو فیل فرما دیتے ہیں اور دین ابھی تک چمک رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو آگاہ کرتے ہیں، یہود تمہارے خلاف کیا کر رہے ہیں، منافق کیا کر رہے ہیں، نصارہ کیا کر رہے ہیں، ہم آگاہ کرتے ہیں، تم کو باخبر کرتے ہیں۔ تمہارے دشمن کون ہیں، ہم وحی کی روشنی میں تم کو بتاتے ہیں۔ یہ کتنی بھی دشمنی کر لیں، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ تعالیٰ تمہارے مددگار کافی ہیں، اور وہ تمہارے حامی ہو جائیں، اللہ وہ کافی ہے۔ اسی وجہ سے تو دین مٹ نہیں رہا ہے، پوری دنیا مل کر طاقت لگا رہی ہے کہ یہ دین کا قلع کر دیا جائے، اتنا لکھا جاتا ہے اسلام کے خلاف، لیکن پھر بھی اسلام اپنی جگہ برقرار ہے، باغ و بہار ہے۔ اس کی وجہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اصل میں اس دین کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
تو مسلمانوں کو تسلی دی گئی، اس زمانے میں تسلی دی گئی ہے، آج بھی وہ تسلی کام کی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، تمہارے لیے اللہ کی ذات مددگار کافی ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جانے دو کوئی بات نہیں، سب طاقتیں ایک طرف ہو جانے دو کوئی بات نہیں، لیکن تمہاری مدد اللہ فرمائے۔ اب یہود کی جو دسیسہ کاریاں اور چالاکیاں ہیں ان کا بیان، سب لوگ ایسے نہیں تھے، سب یہود ایسے نہیں تھے۔ عبداللہ ابن سلام اور ان کے چند ساتھی بہت سچے مسلمان بنے، لیکن باقی یہودیوں کے جو علماء تھے وہ رات دن اپنی کتاب کے اندر تحریف کے مرتکب ہوئے تھے۔ تحریف لفظی بھی کی تھی انہوں نے، تحریف معنوی بھی کی تھی، لفظوں کو بھی بدلا تھا اور معنی کو بھی بدلا تھا، اپنی کتاب کے اندر لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے پیش کیا تھا۔ اور صحابہ کرام حضور کی خدمت میں آتے تھے تو یہ بھی آتے تھے، ان کے ساتھ مل کر یہ بھی آتے تھے، لیکن صحابہ جو بات سنتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یوں کہتے تھے کہ سمعنا واطعنا، حضور ہم نے بات کو گوش حق نیوش سے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ تو سچے دل کے لوگ تھے، سن لیا اور اطاعت کریں گے، یعنی پوری طرح سے آپ نے جو بتائے ہیں احکام اس کی پابندی کریں گے۔ لیکن منافق اور یہود وہ زبان کو گول مول کر کے سمعنا کے بعد آہستہ سے کہتے تھے عصینا، نہیں ماننے والے تم کتنا بھی کہو نا۔ تو ایمان والے سمعنا واطعنا والے، یہود و نصارہ نہ ماننے والے سمعنا و عصینا والے۔ اور حضور کے دربار میں صحابہ آتے تو راعنا کا لفظ استعمال کرتے، واسمع، اور حضور ہماری بات کو سنیے غور سے، حضور سب کی بات غور سے ہی سنتے تھے۔ اور یہود جو ہے زبان موڑ کر کہتے تھے کہ تم کو خدا کرے کہ کوئی اچھی بات سننے کو نہ ملے، واسمع غیر مسمع۔ اس کا ایک اچھا معنی بھی نکالا ہے لوگوں نے کہ صحابہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہر بری بات کے سننے سے آپ کے کانوں کی حفاظت کرے۔ ایک معنی تو یہ لیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایک معنی ان لوگوں نے جو خراب ارادہ کیا ہوا تھا وہ معنی لیا ہے کہ حضور کو کہتے ہیں کہ تو علیاذ باللہ بہرا ہو جائے کہ تجھے کوئی حق بات اور سچی بات سنائی نہ دے، کوئی خیر کی بات، کوئی خوشخبری، کوئی بشارت تجھے نہ ملے۔ اور قرآن میں پہلے بھی آیا تھا کہ لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو جب نبی کی خدمت میں آؤ تو یوں کہو وانظرنا، رائنا مت کہو۔ رائنا کے معنی چرواہے کے آتے ہیں، احمق کے آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے رائنا یوں کہہ کر کے کہتے تھے، حضور کو گویا گالی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے دو مطلب نکلتے ہیں جس لفظ کے، وہ لفظ کو ہی چینج کر ڈالو، اور رائنا کی جگہ انظرنا، اے سرکار نگاہ کرم ہم پر فرمائیے، یہ جملہ استعمال کرو تو اب اس کے اندر ڈویل پرپس کا معنی نہیں نکلے گا۔ اور زبان سے دین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام سمعنا و اطعنا کہہ کر کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان کو حالات سے دوچار ہونے کے باوجود کامیابی عطا فرمائی، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی دونوں، کیونکہ یہ سچے لوگ ہیں، زبان سے سچی بات کہتے ہیں، غلط بیانی سے بچتے ہیں۔
اللہ فرماتے کاش یہ یہود بھی حضور کے عالی دربار میں آتے ہیں تو یہ اپنی زبانوں سے یوں کہتے کہ سمینا و اطعنا، تو ان کے بیڑے پار ہو جاتے، ان کا راستہ کھل جاتا، ان کو ہدایت مل جاتی ہے، راہیاب ہو جاتے۔ لیکن ان کے دلوں میں جو کفر ہے اور جو یہودیت ہے اور جو نفاق بھرا ہوا ہے، اس نفاق اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو گئے۔ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں عربی میں۔ جب یہ خود ہی قریب نہیں ہونا چاہتے تو جو نہ ہونا چاہے دین زبردستی اس کو گھسیٹتا نہیں۔ خوشی سے کوئی قبول کرے تو دین کھلا ہے، قبول کرو، مانو بات کو، اور نہیں قبول کرنا چاہتے تو لا اکراہ فی الدین، زبردستی دین کو قبول نہیں کروایا جائے گا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو آپ کے دربار میں آ کر سمینا و اطعنا کہنے والے یہود بھی ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام اور ان کے چند ساتھی۔ انہوں نے جب یہ کہا تو ان کو عروۃ الوثقی، بہترین ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور بہترین صحابیت سے سرفراز فرمایا، لیکن یہ نہ ماننے والوں کے مقابلے میں بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ زیادہ بڑا طبقہ تو مخالفین کا ہے، لیکن موافق بہت کم لوگ ہیں۔ جو موافق ہو گئے حضور کے، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیڑوں کو پار کر دیا اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کو عطا فرمائی۔ پھر اہل کتاب ہی کو ہے خطاب، اے اہل کتاب سچے دل سے ایمان لے آؤ، اور جو تمہاری کتابوں میں پیشینگوئیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان علامتوں کو مد نظر رکھو۔ حضور کا نبی برحق ہونا معلوم ہے، حضور کا سچا رسول ہونا معلوم ہے، اس دین کا پکا ہونا معلوم ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ اگر ایمان لے آتے تو بہت اچھا ہوتا، ورنہ ڈر ہے کہ نہ لانے پر ایمان کے تمہارے چہروں کو سپاٹ کر دیا جائے گا، گردن کی طرف الٹ دیا جائے گا، چہروں کے اوپر بلڈوزر گھما دیا جائے گا اور تمہارا طمس واقع ہوگا، یعنی تمہارے چہروں کو ملیامیٹ کر دیا جائے گا۔ بہت سخت وارننگ دی۔ اب یہ کب ہوگا یا ہو گیا؟ جب ایسا عذاب نہ ماننے کی وجہ سے ان پر آئے، یہ ہو گیا واقع یا ہونے والا ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ واقع ہونے والا تھا، لیکن چونکہ عبداللہ ابن سلام اور دوسرے لوگ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وعید کو ہٹا دیا، اس وعید کو ہٹا دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، جب یہود حد درجے کی حد درمی پہ آئیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تیسرا قول بیان القرآن میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، بلکہ بالفرض و تقدیر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا تو اللہ اس پر قادر ہیں کہ تمہارے چہروں کو ملیامیٹ کر دیں۔ حالانکہ اللہ کی رحمت سے معاف بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ بخش بھی سکتے ہیں۔ یہ تیسرا معنی ہے، جو اچھا معنی ہے وہ لیا ہے بیان القرآن میں، اور فرمایا کہ ہم تمہارے اوپر لعنت بھی کر سکتے ہیں، رحمت سے دوری کے فیصلے بھی کر لیتے، جیسا کہ اصحاب سبت والوں کے ساتھ کیا۔
सप्त से मुराद सनीचर है। जुमा को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए छुपा के रखा, वो जुमा का दिन हमको मिला। सनीचर का दिन ले लिया मुबारक होने के नाते से यहूद ने, और नसारा ने संडे लिया। यहूद जहां रहते थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के करीबी जमाने का वाकया है, तो समंदर के किनारे पर रहते थे अस्हाबुल आइला। कुरान में मुख्तलिफ जगह इसका जिक्र है। वो आइला वालों से कहा गया था कि शनीचर के दिन तुमको कोई भी दुनियावी काम नहीं करना है, तुम्हारा मुबारक दिन है, इबादत में लगाना है। और दूसरी बात यह है कि मछलियां भी तुमको नहीं पकड़ना है, और उनका पेशा मछलियां पकड़ने का। मछलियां भी जैसे समझ गई हो, शनीचर के रोज जो है बिल्कुल सतह समंदर पर मछलियां खूब बड़ी मिकदार और तादाद में आती कि हाथ से पकड़ना चाहे तो पकड़ लें, इतनी आती। लेकिन अल्लाह की तरफ से पकड़ना ममनू था, तो उन्होंने हीला किया। ये अदम जवाज को जवाज में बदलने का हीला किया कि जब जवाब भाटा आता है समंदर में तो पानी दूर तक जाता है। जैसे लोग डुमस में पानी देखने जाते हैं, मुझे तो आज तक पानी डुमस में कहीं नजर आया नहीं, लेकिन लोग जाते हैं और भजिए खाते हैं और सुबह में नमाज नहीं पढ़ते और फाफड़े खाने वहां जाते हैं। भाई घूमो फिरो, कोई मना नहीं करता आपको, जाओ खाओ पियो, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, अच्छे से अच्छा खाना खाओ, लेकिन नमाज छोड़ के वहां जाना, नमाज पढ़ते नहीं, उसके लिए बाकायदा उठते हैं और सुबह में न मिसवाक किया न वुजू किया सीधे वहां जाते हैं। क्या रखा है उसके भजिए में? खाने के लिए इतना दौड़ धूप करना और इतनी बेकरारी दिखाना, ये भी कोई अच्छी चीज नहीं। तो उन्होंने जवाब भाटा के एतबार से खोद लिए बड़े बड़े गड्ढे। अब शनीचर को जब मद्दोजद रहा था समंदर में, तो गढ़ों के अंदर भी पानी आ जाता और पानी के साथ मछलियां भी आ जाती, और ये लोग इतवार के दिन निकाल लेते और कहते कि हमने तो सब्त का यानी शनीचर का एहतराम किया, लेकिन इस बहाने से वो हीला करते थे और इतवार के दिन जो है वो मछलियां निकालते थे। इस पर अल्लाह ताला ने उनकी सूरतों को बदल डाला। दुनिया में ऐसे चंद वाकयात हुए हैं कि इनकी सूरतों को खनाजीर और किरदा यानी बंदरों की शक्ल में अल्लाह ने बदल दिया। जो अल्लाह के हुक्मों को बदल दे, अल्लाह उनकी सूरतों को बदलता है। ये डर है। तो अगर तुमने ऐसा न किया और अमल न किया तो ये अमल हम दोहरा सकते हैं, ये वाकया दोबारा पेश आ सकता है। वकाना अमरुल्लाह मफऊला, और जब अल्लाह ये काम करने पर आए तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता। अल्लाह की ताकत इतनी बड़ी है, अल्लाह की हुकूमत इतनी बड़ी है कि उसको रोका भी नहीं जा सकता। आज दुनिया में जो बीमारी चल रही है, जो वबा चल रही है, इसको रोकने की किस कदर कोशिश की गई है, लेकिन आज तक नाकामी के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। कितने लोग जो हैं इसकी भेंट चढ़ गए, कितने उलमा चले गए। खाली गुजरात में 10 तो मोहतमिम मदरसों के इंतकाल कर गए और 250 के करीब उलमा जो है जा बहक हुए हैं। और भी कितने मुसलमान इसके अंदर काम आए। अभी जुनूबी अफ्रीका में ये वबा है, लोग हैरान है, परेशान है। तो अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वो छोटी सी चीज के जरिए से इंसानों को हैरान, परेशान और हवास बाख्ता कर सकते हैं। तो ये दर हकीकत मुसलमानों से भी कहा जा रहा है कि तुम भी ईमान पर रहो, दीन पर रहो, वरना सख्त पकड़ तुम्हारी आ सकती है। हजारों नबी आए यहूदियों के अंदर, उसके बावजूद उनकी पकड़ आई और उनके चेहरों को मस्ख किया और बदला। तो तुम अगर ये नाफरमानियां जारी रखोगे तो अल्लाह की कुदरत का तो सिलसिला जारी है, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, वो कब पकड़ ले कह नहीं सकते। इस बिना पर अपने आप को राह रास्त पर रखो, दुरुस्त रखो और सच्चे ईमानदार बनकर जिंदगी गुजारो।
اب اصل میں آج جو ہے کچھ خوشی کا سما بھی ہے، کچھ غم بھی ہے۔ خوشی تو یہ ہے کہ ہمارے حافظ آفتاب صاحب کے چھوٹے صاحبزادے حافظ مبشر صاحب، انہوں نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کر لی اپنے استاد محترم کے پاس۔ اور یہ خانوادہ پورا جو ہے، ان کے والد صاحب بھی حافظ اور دونوں صاحبزادے دونوں حافظ، یہ ان کے خاندان کے لیے بہت بڑی خوشی کا موقع ہے اور بڑی مسرت کی بات۔ یہ تین حضرات مل کر پورے خاندان کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بیڑے پار کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ حفظ کرنے والے اپنے حفظ کو بچا کے رکھیں اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش کے طور پر اس کا دور جاری رکھیں۔ 2 سال میں قرآن یاد کیا تو 2 سال دور کرتے رہو، چھوڑو مت۔ جو قرآن کو چھوڑتا ہے قرآن اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے جن کو اللہ نے یہ نعمت سے نوازا ہے ان کو اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور کثرت سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے سلسلے میں بھی روزانہ حافظ قرآن کے لیے 1 پارہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن جو حافظ نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے تخفیف کی، حالانکہ ہمارے شیخ الشیخ تو بالکل تخفیف نہیں کرتے تھے۔ 1 پارہ ان کے لیے بھی طے کیا تھا کہ تم کو وقت نکالنا ہے، پڑھنا ہے۔ ہم نے آسانی کر دی ہے، پاؤ پارہ اگر روزانہ تلاوت کر لیا کرو تو اچھا ہے۔ تو آج ہم اس اعتبار سے تو مسرت کا اظہار کرتے ہیں، خوشی بھی ہونا چاہیے کہ بھئی قرآن جیسی دولت جو ہماری زبان نہیں ہے، وہ عربی زبان میں اللہ نے ہماری زبان کے اوپر اپنا کلام جاری فرمایا اور سینے کے اندر اسے محفوظ فرما دیا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے خاندان کو مبارک فرمائے۔ دوسری 2 خبریں غم کی ہیں۔ آج ہی ہمارے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب خان صاحب، جو ہمارے حاجی عبدالوہاب خان صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی تھے اور دارالعلوم اشرفیہ کے فاضل تھے، میں نے حاجی عبدالوہاب خان صاحب کے والد صاحب کو بھی دیکھا ہے اور اس زمانے میں دیکھا ہے جب دارالعلوم اشرفیہ میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے تو عبدالوہاب بھائی کی یہاں دعوت ہوتی۔ ان کے والد کے زمانے سے وہ دعوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ اس روز تمام اساتذہ کرام کو بھی مدرسے کی دعوت ہوتی تھی اور بارہا میں نے میرے والد صاحب کو ان کے یہاں دعوت میں کھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب بھائی بڑے دیندار اور بڑے مخلصانہ دعوت کے کام میں لگے ہوئے اور بڑے سماج کے اور رفاہ کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا کر چلتا ہوا کوئی انسان دیکھنا ہو تو حاجی عبدالوہاب خان صاحب کے والد صاحب تھے گلاب خان صاحب، ان کو کوئی دیکھے۔ ایک عرصہ دراز تک نایت واڑہ حجیرہ بڑی مسجد کے ذمہ دار رہے اور بھی کئی جگہوں کے ذمہ دار رہے اور بہت صاف ستھرا اور بے باک حساب رکھا۔ اس کے بعد داخل فرمایا اپنے بیٹے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کو اشرفیہ میں۔ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب بڑے دیندار، متدین، نمازوں کے پابند اور لوگوں کو کھلانے کے بڑے شوقین تھے، دعوت کا شوق رکھتے تھے اور ان کی دعوت میں نہ جائے تو ناراض ہوتے تھے اور اکثر اور بیشتر جب ملاقات ہو پہلے یہی کہتے تھے کہ گھر پر دعوت کب ہوگی، کب آؤ گی یہ بتاؤ۔ تو اللہ نے سخاوت کا جذبہ بھی بہت دیا تھا، قومی ہمدردی اور رفاہ عام کے کام بھی بہت کرتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ بالکل خاموش اور پرسکون انسان تھے۔ شور شرابہ کرنا اور چلانا
چیخنا یہ ان کے مزاج کے اندر نہیں تھا. ہمیشہ ہنسمکھے رہتے تھے اور خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے تھے. میرے والد صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں. میرے والد صاحب کے پاس دورہ پڑا انہوں نے. حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ پہلے نمبر پر بیٹھتے تھے, دوسرے نمبر پر مولانا مصطفیٰ صاحب بیٹھتے تھے. اور جب میرے والد صاحب کا آپریشن ہوا تو یہ دونوں نے خدمتوں کو تقسیم کیا. حضرت مفتی صاحب نے تو کہا میں اسپتال میں رہوں گا اور حضرت کا خیال رکھوں گا, دوائی وقت پر دینا. اس زمانے میں موتیے کا آپریشن بہت نادر ہوتا تھا اور بہت مشکل ہوتا تھا. مفتی صاحب تو فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا آنکھ کا آپریشن فیل ہو گیا تھا, لیکن پوری زندگی ڈاکٹر بدنام نہ ہو اس لیے کسی کو بتایا نہیں کہ بدنام ہو جائے گا تو اس کا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا. میں یہ کہوں گا کہ مجھے نظر نہیں آتا, کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا. اور اس زمانے میں چھوٹا تھا. یہ سب حضرات کو میں نے مدرسے میں عبارت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت مفتی احمد صاحب کو بھی عبارت پڑھتے ہوئے دیکھا, مولانا مصطفیٰ صاحب کو بھی دیکھا. اور ٹوپی جو اس زمانے میں پہنتے تھے مرتے دم تک وہی ایک ہی قسم کی ٹوپی اور لباس حضرت کا رہا. اس زمانے میں بھی لباس وہی تھا. اخیر تک استقامت اس کا نام ہے. اسی لباس میں اخیر تک دنیا میں رہے اور دنیا سے اٹھے, اور وہی ٹوپی کا نظام بھی. یہاں سے کھانا لے جانے کی ذمہ داری جو ہے مولانا مصطفیٰ صاحب نے اٹھائی تھی اور مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے. اس زمانے میں سائیکل کسی کے پاس ہو تو لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ان کے پاس سائیکل ہے. لیکن اس زمانے میں اللہ نے مولانا کو فراوانی عطا فرمائی تھی اور ان کے پاس اسکوٹر تھا اور وہ اسکوٹر پر بٹھا کر لے جاتے تھے. مجھے والد صاحب سے ملواتے تھے. میں چھوٹا تھا, بالکل بیڈ کے اوپر. ڈاکٹر نے کہا موتیا نکالا ہے, حرکت بھی نہیں کر سکتے. اب جو موتیا نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حرکت ہی حرکت کرتی ہے, چپ چاپ بیٹھنا ہی نہیں ہے, ذرا بھی لیٹنا نہیں ہے, اٹھو اور جاؤ, اٹھو اور جاؤ. گاڑی لے کے آئے, گاڑی لے کے چلے جاؤ. کتنا آسان آج اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے. تو اس زمانے میں انہوں نے خدمتیں بھی بہت کی. بڑے بڑے مشائخ اور اللہ والے جو ہے اس گھر میں آتے رہے ہیں, جس کا نتیجہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ان کی اولاد کے اندر علماء ہیں, حفاظ ہیں اور دین کا کام کرنے والے ہیں. اب تو ہمارے عبدالوہاب بھائی تو ذمہ داری مسجد کی نہیں لے رہے ہیں, تو اب صاحبزادے کو منتقل کیا ہے, وہ الحمدللہ کام اچھی طرح سے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس ایک دو دن کی بیماری, کوئی ایسی خاص مرض بھی نہیں رہا, ایک دو دن کا مرض رہا اور بہت جلد اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے مبارک دن میں اپنے گھر پر بلا لیا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور قبر میں نور برسائے اور کروٹ کروٹ سکون, چین اور اطمینان نصیب فرمائے. اور یہ جتنے احباب اور متعلقین اور رشتہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ بمبئی میں ایک جگہ ہے تلوجا. تلوجا جو ہے بڑی علمی بستی, اس میں بڑے علماء ہیں کام کرنے والے, بڑے تعداد میں علماء اور حافظوں کی تو کوئی مقدار ہی نہیں ہے. تعداد بے تعداد جو ہے وہ حفاظ اور علماء ہے. وہاں کام بھی بہت اچھا کرتے ہیں. پورے گاؤں کو اور پورے قصبے کو انہوں نے سنبھال رکھا ہے. وہاں ایک صاحب تھے عبداللہ بھائی, پچھلے 2 سال سے کینسر کی تکلیف میں مبتلا تھے. کبھی شکوہ زبان کے اوپر نہیں لائے, علاج جو ہوا وہ برابر کرتے رہے, اخیر تک کیا. صبر اور تحمل کا بڑا ثبوت دیا. اور بڑی بات یہ تھی ان کی کہ یہ جو ہے زندگی بھر جب تک مولانا یونس صاحب پونا والے حیات تھے انہی کے گھر پہ اترتے تھے اور یہی ان کو کھانا کھلاتے تھے. رات کو 2-2 گھنٹے تک پیر دباتے تھے. سفر میں بھی حضرت کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے.
اس کے بعد ابھی بھی مشائخ کا ان کے گھر پر آنا جاری ہے. کل جمعہ کی رات میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں عالی شان مقام عطا فرمائے اور تمام رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ کوئی یوسف بھائی بہلی کڈنی کی تکلیف ہے، بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرمائے. اب یہ مائک ان کے سامنے رکھ دو یا گدے پہ بٹھاؤ ان کو اور قرآن کی آخری سورتیں سناؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. دعا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کا حافظ بنا، داعی بنا، اور اے اللہ قرآن کریم کا عالم بنا۔ اے الہ العالمین ہماری نسلوں میں قرآن کریم کے نشر کے اور دعوت کے اور پڑھے جانے کے فیصلے فرما، اور اللہ کثرت سے ہم کو تلاوت کا شوق عطا فرما، ایک ایک حرف سے ہمیں محبت عطا فرما، اور جن کے سینوں میں قرآن کریم آ گیا اے اللہ ان کے سینوں کو دادم حیات منور فرما، اور ان کے حفظ کو برقرار فرما، ان کے خاندان کے لیے ہدایتوں کا اور جنت میں اونچے مقامات کا فیصلہ فرما۔ اے الہ العالمین جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے سینوں کو قوی فرما، ان کے حافظوں کو قوی فرما۔ اے اللہ جو مرحومین انتقال کر گئے ان تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ سکون چین اور اطمینان نصیب فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ جس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اللہ تعالیٰ میں حیات اس کے سینے میں قرآن کریم کو باقی فرما، اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، پورے خاندان کے لیے خیر اور بھلائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کے نام نہیں لیے گئے وہ بیمار ہیں اللہ ان تمام کو صحت عطا فرما، اور جن لوگوں کے نام نہیں لیے گئے لیکن وہ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان تمام کی بے انتہا مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین سے بہترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس پوری مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو بھی اپنے فضل سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
اللہ
یہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آدمی دنیا کے دھیان میں، گناہ کے دھیان میں گھنٹوں کے گھنٹوں لگا دیتا ہے اور اپنا دل دماغ نفس کو خراب کر دیتا ہے. اچھا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی رحمت کا انتظار کریں، اللہ کا دھیان لگا کر بیٹھیں اور تصور کریں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب مراقبہ کریں. اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیر طاعت فسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. جب مراقبہ کریں تو سوچنا چاہیے کہ آج تو اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی، ایک دن وہ آئے گا جب اختیار ختم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة.
اللهم اغفر لهم مغفرة تامة وارحمهم رحمة عامة. اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بے حد گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ ریاکار ہیں، اللہ ضیاکار ہیں، اللہ خطاکار ہیں، اللہ گناہگار ہیں. اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ درگزر کے فیصلے فرما. اللہ اگر تو نے پکڑ لیا تو ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے. اللہ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اپنی ناراضگیوں کو ختم فرما. اللہ یہ وبا اور بلا کو نابود فرما. اور اللہ سچی توبہ تیرے دربار میں کرنا نصیب فرما. اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اور اللہ ہم تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دعا بھی کر رہے ہیں. اللہ ہمارے جتنے بھی معصیات ہیں ان کو درگزر فرما دے. اللہ اس پر عفو و درگزر کی قلم چلا دے. اللہ کرم کی بھیک دے دے. اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اللہ تیرے مغفرت کرنے سے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے. اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئیں گے. اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما. اللہ اگر تو نے محروم کر دیا تو کون سا دروازہ ہے جہاں جا کر ہم بھیک ماریں گے اور ہاتھ پساریں گے اور دامن پھیلائیں گے. اللہ کرم فرما دے. اللہ یہ بھیک عطا فرما دے. اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے. اللہ ہمیں تلاوت کا شہدائی بنا دے. اللہ تجھے راضی کرنے والا بنا دے. اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا. اللہ لسان ذاکر عطا فرما. اللہ قلب شاکر عطا فرما. اللہ جس پر تیرے احکام پر عامل عطا فرما. اپنی رضا دائمی عطا فرما. اللہ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما. اللہ مشائخ کے فیوض اور برکات سے ہمارے دل مردہ کو زندہ فرما. اللہ ہمارے دلوں کو جاری فرما. تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما. غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما. معصیت والی زندگی سے حفاظت فرما. اللہ بیماریاں والی زندگی سے حفاظت فرما. روحانی اور جسمانی امراض تمام کے تمام دور فرما. اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین، جس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا اس کے پورے خاندان کو نواز دے. اور اللہ اس کے اساتذہ کو بھی جزائے خیر عطا فرما. جنہوں نے پڑھایا ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. پیر کے روز انشاءاللہ مجلس اصلاحی سبرام پورہ